اگر یہ حامد ہی ہوا تو وہ ہرگز رقم کم نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کا سن کر اپنے ہتھے سے ہی اکھڑ جائے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ساجد بولا تو یاسر اسے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر وہ حامد ہی ہوا تو ہرگز رقم کم نہیں کرے گا۔ راشد نے اس کی تائید کی۔ یاسر اسے شکی نظروں سے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ انہیں اپنا بے غرض دوست سمجھتا تھا، مگر دولت ملتے ہی ان کے رویے بدل گئے تھے۔ اب تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں اسے مل کر بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اسے اس دولت سے اتنی نفرت محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ انہیں الوداع کہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ راشد اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، تاہم ساجد کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے رقم کے لالچ میں اپنے دوست کا خون کرنے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے دن 3 بجے وہ ساجد کے گھر میں واٹس ایپ کھولے میسج کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ حامد کا نمبر فی الحال ایکٹیو نہیں تھا۔ ساجد اور راشد بے چینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مان حامد کے نمبر پر آن لائن کا سٹیٹس ظاہر ہونے لگا۔ یاسر نے انہیں اس کے آن لائن ہونے کی بابت بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا میسج آ گیا، امید ہے رقم کا بندوبست ہو گیا ہوگا۔ یاسر نے مختصراً لکھا، جی، میرے خیال میں ہمیں اسے کال کرنی چاہیے۔ اگر یہ حامد ہی ہوا تو ہم اس کی آواز پہچان جائیں گے۔ راشد نے کہتے ہوئے اس کا نمبر ملایا، مگر نمبر آف تھا۔ اوہ، لگتا ہے یہ صرف واٹس ایپ کے لیے یہ نمبر استعمال کر رہا ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ 1 سیکنڈ، میں اسے واٹس ایپ پر کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاسر نے یہ کہتے ہوئے نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے کال ریسیو کی ہی نہیں گئی۔ نو کال، صرف میسج۔ اس کا مختصر سا جواب دیکھ کر یاسر نے معنی خیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہ حامد نہیں، ورنہ وہ کال پر بات کر لیتا۔ یاسر پرسوچ انداز میں بولا، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں الجھانے کے لیے یہ صرف میسج پر بات کر رہا ہو۔ ساجد نے اندازہ لگایا۔ وہ اسی متعلق اپنے اندازے لگا رہے تھے کہ اگلا میسج آیا، میں جانتا ہوں اس وقت تم ساجد کے گھر بیٹھے ہو۔ تم لوگ رقم اسی طرح کے بریف کیس میں ڈالو جیسا بھاگتے ہوئے تمہارے پاس تھا اور باہر نکل آؤ۔ میں آگے تم لوگوں کو ہدایات دیتا رہوں گا۔ میرے خیال میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم لوگوں کے سوا گاڑی میں کوئی اور نہ ہو، نہ ہی کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا تو تم لوگوں کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ساجد نے میسج پڑھ کے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اس نے یاسر کے ہاتھ سے موبائل لے کر میسج ٹائپ کیا، فکر مت کریں، ہم تینوں اکیلے ہی آئیں گے اور آپ کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کریں گے۔ بس ہمیں یہ یقین دہانی چاہیے کہ آپ آئندہ ہم سے مزید رقم کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے مزید رقم کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس یقین دہانی کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ میسج پڑھ کر ساجد پر اصرار سے انداز میں مسکرایا۔ یاسر نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ وہ ایک دم نارمل ہو کر بولا، اپنے 20 لاکھ دو۔ یاسر نے چاروں ناچار اپنے ہینڈ بیگ سے 5,000 کی 4 گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیں۔ راشد نے بھی اپنے حصے کی رقم اسے دے دی۔ میں یہ رقم بریف کیس میں رکھ کر اور رمیسا کو بتا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ ساجد یہ کہتے ہوئے رقم لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر اسے اندر جاتے دیکھ کر مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں یا صرف ساجد اسے بے وقوف بنانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، مگر فی الحال اس کے پاس ہدایات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ساجد کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ویسا ہی بریف کیس تھا جس میں 5 کروڑ کی رقم کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ آج اس بریف کیس میں بقول بلیک میلر کے اس رقم کی زکوٰۃ واپس جا رہی تھی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلے ہی تھے کہ انہیں میسج پر ہدایت ملی، مری روڈ پر پہنچ کر مری کی سمت سفر شروع کر دو۔ راستے میں انہیں اسی طرح کی ہدایات ملتی رہیں۔ وہ ان ہدایات کے مطابق سفر کرتے ہوئے چھتر پہنچ گئے۔ اس کی ہدایات سے لگ رہا تھا کہ بلیک میلر ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے ہوئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک کسی خاص گاڑی پر شک نہیں ہوا تھا۔ اب وہ جگہ ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی جہاں انہوں نے حامد کو مار کر پھینکا تھا۔ انہیں اگلا میسج ملا، اس جگہ سے آگے نیٹ ورک دستیاب نہیں ہوگا۔ تم لوگ جس درخت سے پراڈو ٹکرا کر رکی تھی اس کے نیچے بریف کیس رکھ کر واپس روانہ ہو جانا۔
وہ درخت ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے تم لوگوں کو اس کی شناخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم لوگ جب واپس اس جگہ پہنچو گے تو میں رابطہ کروں گا۔ یاسر نے بلند آواز میں میسج پڑھا۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ بلیک میلر حامد ہی ہے۔ ساجد نے اس جگہ پہنچ کر گاڑی روکی۔ روڈ کے کنارے بلاکس واپس لگا دیے گئے تھے۔ وہ گاڑی روک کر نیچے اترنے لگے۔ بریف کیس ساجد کے ہاتھ میں تھا۔ راستے میں جھاڑیاں واپس ہری بھری ہو گئی تھی، لیکن کہیں کہیں سے اس راستے کا اندازہ ہوتا تھا جہاں سے پراڈو گر کے نیچے پہنچی تھی۔ وہ جھاڑیوں سے بچتے بچاتے نیچے پہنچے۔ انہیں جلد ہی مطلوبہ درخت نظر آ گیا۔ ساجد نے بریف کیس درخت کے نیچے رکھا اور تینوں واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ساجد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ راشد اور یاسر کو یکسر چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ جانے کن خیالات میں گم تھے۔ واپسی پر ساجد خوش تھا کہ اس نے اپنی ذہانت سے اپنے دوستوں سے 40 لاکھ کی رقم بھی اینٹھ لی تھی اور بلیک میلر سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی حاصل لا حاصل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شاہد 20 سالہ نوجوان تھا۔ وہ سال گراں کا رہائشی تھا۔ 25-30 سال پہلے اس کے والدین کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں جنگل میں آ بسے تھے۔ یہاں پر کل 3-4 کچے گھر بنے تھے جن میں اس کے چچا رہائش پذیر تھے۔ یہ مکانات انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے تھے۔ اس کے والدین کا پیشہ غلہ بانی تھا۔ انہوں نے بھیڑیں اور بکریاں پال رکھی تھیں۔ یہاں اس کے گھر میں باقی سہولیات تو دور کی بات، بجلی تک میسر نہیں تھی۔ ان کی عورتیں کافی دور سے ایک چشمے سے پانی بھر کر لاتیں۔ وہ غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے اور حکومت کسی بھی وقت انہیں یہاں سے دربدر کر سکتی تھی۔ ان کے کچھ رشتہ دار 12 کو میں آباد تھے۔ اس نے وہاں رہ کر میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے وسائل اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کا ایک رشتہ دار رنگ ساز تھا، اس نے اسے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ جب وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرتا تو وہاں موجود لوگوں کا انداز رہائش دیکھ کر حسرت سے سوچتا، جی تو یہ لوگ رہے ہیں، ہماری اور جانوروں کی زندگی میں تو کوئی فرق ہی نہیں۔ وہ دن رات دولت حاصل کرنے کے خواب دیکھتا رہتا، لیکن جیسے اس کے حالات تھے اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی دولت حاصل کر سکے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے والدین اپنے جانور بیچ کر شہر میں رہائش اختیار کر لیں۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی رقم سے وہ کوئی اور کاروبار بھی کر سکتے تھے، مگر اس کے والدین اپنے آباء و اجداد کا پیشہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد سے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اس کے والدین نے تو دیگر سہولیات کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں، اس لیے انہیں یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ 10 سال تک 12 کو میں رہ کر آیا تھا۔ اسے سہولیات سے آری اس جگہ سے سخت چڑ تھی، مگر اس کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس جگہ سے اپنے طور پر نقل مکانی کرتا۔ روڈ سے اسے روزانہ یہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ سفر طے کر کے پیدل آنا پڑتا تھا۔ اب وہ جوان تھا، اس لیے کسی رشتہ دار کے ہاں رہنا بھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ اکثر کام سے اسے دیر ہو جاتی تو وہ رات گئے جنگل سے تنے تنہا پیدل گزر کر گھر آتا۔ وہ اسمارٹ فون کا کیڑا تھا۔ اپنے ایک دوست کے پاس اسمارٹ فون دیکھ کر اس نے فون استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اس فون میں چھپا ایک نیا جہاں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جب سے اس نے فون خریدا تھا اس کی توجہ کام سے ہٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت فون پر لگا رہتا۔ وہ ان دنوں اپنے ایک دوست مبشر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ مبشر اسے سیل پر لگا دیکھ کر چڑھتا رہتا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے شاہد کا موبائل فون کا شوق دیکھ کر اسے قسطوں پر موبائل لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے فلمیں دیکھنے کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ فون خریدنے سے پہلے اپنے دوستوں سے مانگ تانگ کر کبھی کبھار موبائل لے آتا اور رات بھر فلمیں دیکھتا رہتا تھا۔ اپنا موبائل خریدنے کے بعد تو اس نے جی بھر کے اپنے اس شوق کی تکمیل کی تھی۔ شاید شاہد کی قسمت خراب تھی۔ جس دن اس نے آخری قسط ادا کی تھی اسی دن اس کا موبائل کسی نے اس کی جیب سے نکال لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی ہو۔
مبشر نے اس کا سیل کھو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ جلد از جلد دوسرا سیل خریدنے کے لیے کچھ عرصہ دل لگا کر کام تو کرتا۔ شاید ان دنوں پھر سے قسطوں پر موبائل لینے کا سوچ رہا تھا۔ اس رات رفع حاجت کے لیے وہ باہر نکلا تھا۔ ان کے گھر میں بیت الخلاء کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ رفع حاجت کے لیے وہ باہر جنگل کا رخ کرتے۔ وہ فارغ ہو کر آیا ہی تھا کہ اس نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ سناٹے میں یہ آواز اسے خاصی بلند محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے روڈ کی طرف دیکھا۔ اسی وقت بجلی چمکی تو اسے روڈ سے نیچے گرتی ایک گاڑی کی جھلک دکھائی دی۔ گاڑی گرنے کی مدھم سی آواز بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ان کا گھر روڈ سے سامنے ایک پہاڑی پر بنا تھا۔ وہ ڈھلوانی راستے سے اتر کر نیچے نالے تک پہنچا۔ یہ سارا راستہ اس نے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے طے کیا تھا، مگر کہیں لڑکھڑایا تک نہیں تھا۔ وہ روزانہ اس راستے پر اندھیرے میں ہی سفر کیا کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گاڑی نظر آ گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ روشن تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا نظر آیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ اس کے نرخرے میں شیشے کا ایک بڑا ٹکڑا پیوست تھا جس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ وہ جان کنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ شاہد نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس جیب سے ایک سیل فون اور پرس برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ موبائل کی امید میں ہی تو وہ اس وقت وہاں پہنچا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم پیچھے مڑا۔ اندھیرے میں اسے ٹارچ لائٹ کی روشنی میں پہاڑی سے ایک شخص نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ جھاڑیوں کو سرکاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وہ شخص گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شاہد ادھر ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص گاڑی میں جھانک رہا تھا۔ شاہد کی نظر کچھ اور لوگوں پر پڑی۔ وہ بھی اوپر ٹارچ لائٹ اٹھائے پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ گاڑی میں جھانکنے والے شخص نے اپنے ساتھیوں کو ڈرائیور کے مرنے کی اطلاع دی۔ شاہد بے چینی سے ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے جھاڑیوں میں چلنے کی کوشش کی تو جھاڑیوں کی سرسراہٹ سے وہ اس کی موجودگی کے بارے میں جان سکتے تھے۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کے قبضے میں موجود سیل فون اور پرس اس کے ہاتھ سے جا سکتا تھا۔ اس لیے وہ دم سادھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ بعد میں آنے والے افراد میں سے ایک فرد نے آگے بڑھ کر پراڈو کے پاس موجود شخص کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے۔ باقی دو افراد موبائل ٹارچ کی روشنی آن کیے چند قدم دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک قتل ہو رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مان اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جھاڑی کی اوٹ میں چھپتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود سیل کی سائیڈ پر لگا بٹن پریس کیا۔ سیل کی اسکرین روشن ہو گئی مگر اس پر پن کوڈ لگا تھا۔ یہ سیٹ اس کا دیکھا بھالا تھا۔ اس کے کچھ فنکشنز کوڈ کھولے بنا بھی چلتے تھے۔ ان میں کیمرہ بھی تھا۔ اس نے کیمرہ کھول کر اس کا فلیش آف کیا اور ویڈیو کیمرہ آن کر کے ان کی طرف موڑ دیا۔ سیل کی اسکرین پر دھندلے دھندلے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ ویڈیو میں قید ہوتے سنسنی خیز لمحے اس کے لہو کو تیز تر کر رہے تھے۔ بارش شروع ہوتے ہی شاہد کو اپنے پاس موجود موبائل کی فکر پڑ گئی۔ اس نے بھاگ کر موبائل گاڑی کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا چاہتا تھا مگر بارش، اندھیرے اور جھاڑیوں کی وجہ سے اس کی رفتار انتہائی سست تھی۔ وہ جب اوپر پہنچا تو گاڑی موڑ سے اوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ واپس نیچے گاڑی تک پہنچا۔ بارش پوری رفتار سے جاری تھی۔ وہ موبائل لے کر اس بارش میں گھر نہیں جا سکتا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ لڑکتے ہوئے شاید خود کھل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں سرک گیا۔ گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے بارش کا پانی اندر آ رہا تھا۔ وہ سرک کے درمیان میں ہو گیا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ ابھی تک روشن تھی۔ اس کی نظر اگلی نشست پر موجود لاش پر پڑی۔ اس کی گردن سے بہتا ہوا خون اس کی سفید قمیض پر جمع ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس سے نظریں چرا لیں۔ اسے اس لاش سے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن موبائل سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے پاس رکنے پر مجبور تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ویڈیو چیک کرنے کی کوشش کی مگر اب ویڈیو پن لاک کھولے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ موبائل کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ اندازے سے مختلف پن کوڈ ٹرائی کر کے لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی کوششیں رائیگاں گئیں۔ اچانک اسے جیب میں موجود پرس کا خیال آیا۔
جو اس نے اس شخص کی جیب سے نکالا تھا۔ اس نے پرس نکال کر چیک کیا، پرس میں شناختی کارڈ اور ATM کارڈ کے علاوہ 1200 کے قریب رقم پڑی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی اور صرف 1200 روپے؟ اس نے منہ بنایا۔ اس نے شناختی کارڈ چیک کیا، شناختی کارڈ سے اسے اس شخص کا نام زمان خان معلوم ہوا، اس پر وزیرستان کا پتہ لکھا تھا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے پرس میں سے رقم نکال کر پرس باہر پھینک دیا۔ اتنی محنت کی کمائی صرف 1200 روپے اور ایک لاکڈ موبائل، اس نے سوچا، یا سیل میں قید ایک آدھی ادھوری ویڈیو۔ اصل قیمت تو اسی کی تھی، لیکن اسے استعمال کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ شاہد خیالوں ہی خیالوں میں اس ویڈیو کے ذریعے قاتلوں کو بلیک میل کر کے دولت مند بننے کے سپنے دیکھنے لگا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ گل ہو گئی، شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی کی چھت پر موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک لاش موجود تھی۔ تاریکی ہوتے ہی اسے خوف کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اس موبائل کی ٹارچ روشن کر لی۔ اب وہ بے چینی سے بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارش تھم گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی نظر جھاڑیوں میں پڑے ایک موبائل پر پڑی۔ یہ موبائل شاید قاتلوں یا مقتول کا تھا۔ شاہد نے اسے اٹھا لیا۔ یک نہ شد دو شد، اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے اس موبائل کو آن کرنے کی کوشش کی، لیکن موبائل بارش میں بھیگ کر شاید خراب ہو چکا تھا۔ اس نے وہ بھی جیب میں ڈال لیا۔ یکا یک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ اس موبائل کی مدد سے وہ قاتلوں کا اتا پتہ معلوم کر سکتا تھا۔ اس نے جیب میں موجود موبائل کو محبت سے تھپ تھپایا۔ اب اس کے پاس ایک لاکڈ موبائل میں قاتلوں کے خلاف ثبوت موجود تھا اور دوسرے خراب موبائل میں قاتلوں تک پہنچنے کی امید۔ وہ خوشگن خیالات میں گم ڈھلوان اتر کے نالے تک پہنچا۔ اس کی نظر سامنے پڑی، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سرور خان پر یہ رات بہت بھاری پڑی تھی۔ اس کا ایک بندہ اس کا 5 کروڑ اور اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گیا تھا۔ سرور خان اسلحے اور منشیات کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ اس کے گروہ میں 20 لوگ کام کرتے تھے۔ آج ہی اسے ایک پارٹی سے 5 کروڑ کی رقم وصول ہوئی تھی۔ زمان خان جانے کب سے اس رقم کی طاق میں بیٹھا تھا۔ اس کا تعلق وزیرستان سے تھا۔ جنگ میں اس کا سارا خاندان لقمہ اجل بن گیا تھا۔ وہ ان تک اس کے ایک آدمی مشتاق خان کے حوالے سے پہنچا تھا۔ رقم کے غیاب کا علم ہوتے ہی وہ غیظ و غضب کا طوفان بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے مشتاق خان کو طلب کیا۔ وہ معاملے کا علم ہوتے ہی خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ بتاؤ، وہ ہمارا پیسہ لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے ایک غلیظ گالی بکی تھی۔ مشتاق لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، جو چاہے قسم لے لو خان جی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سرور نے اسے لاتوں پر رکھ لیا۔ وہ گول مول گٹھڑی بن کر خود کو بچانے لگا۔ تمہیں اس کے بارے میں بتانا پڑے گا، ورنہ ہم تمہارا چمڑی اتار کے چیلوں کووں کو کھلا دے گا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، رحم خان جی رحم۔ وہ تڑپتے ہوئے چلایا، مگر سرور اس وقت جلال میں تھا۔ وہ اسے پیٹ پیٹ کے تھک چکا تو اس نے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کا حکم سنتے ہی اس کے آدمی اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ وہ چلاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن سرور اور رحم 2 متضاد چیزیں تھیں۔ اس نے اپنے سب سے قریبی ساتھی امان خان کو بلوایا۔ وہ اس کے ساتھیوں میں سب سے ہوشیار تھا۔ اس کے باقی ساتھیوں کی نسبت اس کا ذہن بھی خوب چلتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ زمان کے غیاب کا معمہ اب وہی حل کر سکتا تھا۔ وہ سرور کی بات سن کر سکون سے بولا، خان جی آپ فکر مت کریں، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ تمہارے پاس 10 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس کا لاش اور ہمارا پیسہ 10 گھنٹوں میں ہمارے سامنے لوٹنا چاہیے، ورنہ تمہارا حشر بھی اس جیسا ہوگا۔ وہ دھاڑا تو امان کا دل لرزنے لگا۔ ٹھیک ہے خان جی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ شہر کے تمام ناکوں پر موجود پولیس اہلکاروں سے اس کی واقفیت تھی۔ ان کی مدد کے بغیر وہ کاروبار کامیابی سے نہیں چلا سکتے تھے۔ سرور کی دہشت اتنی تھی کہ زمان اتنی بڑی رقم لے کر اس شہر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد از جلد دور سے دور جانے کی کوشش کرے گا۔ امان نے اپنے ساتھیوں کو بلوا کر انہیں ہدایات جاری کی۔ وہ فون پر رابطوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ راول ڈیم کے قریب ایک ناکے سے انہیں علم ہو گیا
کہ زمان خان کی گاڑی تقریباً گھنٹہ بھر پہلے وہاں سے گزری ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسلحے سے لیس سیاہ رنگ کی پراڈو میں زمان خان کے پیچھے جا رہے تھے۔ امان ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک کال موصول ہوئی۔ یہ اسی پولیس والے کی کال تھی جس نے راول ڈیم والے ناکے سے زمان کی گاڑی کو گزرتے دیکھا تھا۔ امان کی ہدایت کے مطابق اس نے وائرلیس پر آگے آنے والے تمام ناکوں سے زمان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امان نے کال ریسیو کر کے سیل کانوں سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ کی مطلوبہ گاڑی 17 میل والے ناکے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گزری تھی، لیکن وہ سالگرہ ناکے سے گزرتے کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہی ایکسپریس وے پر وہ کہیں نظر آئی۔ وہ درمیان میں کہیں غائب ہوا ہے۔ تم اپنے بندوں کے ذریعے ٹول پلازے سے معلوم کرواؤ کہ وہ جی ٹی روڈ سے آگے گیا ہے یا ایکسپریس وے پر، امان تحقمانہ انداز میں بولا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اطلاع موصول ہوئی کہ زمان جی ٹی روڈ کی طرف گیا ہے۔ امان کو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ درمیان میں کہیں رکے گا نہیں۔ وہ مری پہنچنے سے پہلے اسے جا لینا چاہتا تھا۔ وہ راول ڈیم سے گزرے تو بارش کے باعث ناکے پر کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے گزرتے چلے گئے۔ 12 کو تک انہیں راستے میں اکا دکا گاڑیاں نظر آتی رہیں، لیکن آگے روڈ بالکل ویران تھا۔ 17 میل سے آگے سنگل روڈ ہو گیا۔ وہ 22 میل سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک سفید رنگ کی کرولا نظر آئی۔ 12 کو کے بعد وہ یہ واحد گاڑی تھی جو انہیں راستے میں نظر آئی تھی۔ سالگرہ سے ڈرائیور نے تھوڑی سپیڈ کم کر کے موڑ کاٹنے کی کوشش کی۔ وہ اس راستے سے واقف تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ یہ موڑ مزید اندر کی طرف مڑ رہا ہے۔ رفتار کم کرنے کے باوجود گاڑی روڈ کے دوسرے کنارے تک چلی گئی۔ یہاں تھوڑے سے ایریے سے بلاک بنے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سیدھی کی ہی تھی کہ امان چلایا، گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے بریک لگائے۔ بریکوں کی تیز چرچراہٹ سناٹے میں بلند ہوئی۔ گاڑی رکتے رکتے بھی چند میٹر آگے آ گئی تھی۔ گاڑی ریورس کرو، امان چیخا۔ ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر امان نے گاڑی رکوائی۔ گاڑی رکتے ہی وہ چھلانگ لگا کے نیچے اتر آیا۔ بارش کچھ دیر پہلے ہی رکی تھی۔ اسے اترتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ امان نے سرچ لائٹ سے روشنی نیچے پھینکی۔ لگتا ہے ادھر سے کوئی گاڑی نیچے گری ہے، وہ سنسنی خیز انداز میں بولا۔ اس کے پاس موجود سرچ لائٹ کی حد 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ لگتا ہے یہ ہماری مطلوبہ گاڑی ہی ہے، وہ خوشی سے چلایا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ تیزی سے جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ اچانک اس کی نظر کچی زمین پر قدموں کے نشانات پر پڑی۔ لگتا ہے زمان زندہ بچ گیا ہے، یہ دیکھو قدموں کے نشان۔ اس نے فلیش لائٹ قدموں کے نشانات پر مرکوز کی۔ کیچڑ کی وجہ سے قدموں کے نشانات انتہائی واضح تھے۔ بارش بھی انہیں خراب نہیں کر سکی تھی۔ اس کے ساتھی بھی اپنی لائٹس ادھر ادھر ڈالنے لگے۔ یہ تو ایک سے زیادہ لوگوں کے قدموں کے نشانات معلوم ہوتے ہیں، اس کا ساتھی ایک طرف لائٹ ڈال کے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ امان نے 2 ساتھیوں کو قدموں کے نشانات کی طرف بھیجا اور ایک آدمی کو لے کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے جیب سے پستول بھی نکال لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پراڈو تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے روشنی اندر پھینکی۔ اس کی نظر زمان خان کی لاش پر پڑی۔ وہ گاڑی کی تلاشی لینے لگا۔ اسے رقم والے بریف کیس کی تلاش تھی، لیکن پوری گاڑی چھان مارنے کے باوجود اسے بریف کیس نہیں ملا۔ اس نے زمان کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اس کی جیبیں بھی خالی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، زمان کا پرس ملا ہے، اس کا ایک ساتھی بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پرس لے کر اس نے کھولا۔ اندر زمان کا شناختی کارڈ اور ATM کارڈ پڑا تھا، لیکن کسی قسم کی رقم موجود نہیں تھی۔ لگتا ہے ہم سے پہلے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے زمان کی جیبیں بھی خالی کر دیں اور رقم والا بریف کیس بھی لے اڑے۔ اس کا اندازہ سن کر اس کے ساتھیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہو سکتا ہے گاڑی گرتے ہوئے بریف کیس بھی کہیں باہر گر گیا ہو، اس کا ایک ساتھی تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ امان کی آنکھوں میں آس کا جگنو ٹمٹمایا۔ وہ فلیش لائٹ کی مدد سے جھاڑیوں میں بریف کیس تلاش کرنے لگے، لیکن آدھے گھنٹے کی تلاش کے باوجود انہیں بریف کیس نہ ملا۔ قدموں کے نشانات کی طرف گئے آدمی بھی واپس آ گئے تھے
ان کے مطابق قدموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کم از کم 3 افراد تھے۔ ان کا رخ روڈ کی طرف تھا۔ امان کے ذہن میں رہ کر وہ سفید رنگ کی کرولا آ رہی تھی جو راستے میں انہیں نظر آئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ ان کی رقم وہی لوگ لے اڑے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ زمان کی لاش اٹھائے واپس جا رہے تھے۔ شاہد کے راستے میں پرشور آواز میں بہتا نالہ حائل تھا۔ وہ جن پتھروں پر چڑھ کر نالہ کراس کیا کرتا تھا وہ پانی میں غائب ہو چکے تھے۔ نالے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا دل لرزنے لگا۔ دن کے وقت تو وہ چڑھا ہوا نالہ بھی کراس کرتا رہتا تھا، مگر رات کے اس پہر چیختے چنگاڑتے نالے کو دیکھ کر اس کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ پریشان کھڑا تھا کہ اسے روشنی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹا۔ روڈ سے کوئی سرچ لائٹ نیچے پھینک رہا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ادھر ہی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں کے شکنجے کو توڑ کر جیسے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ خاصی دیر تک ادھر ہی دبکا رہا، لیکن وہ لوگ جیسے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے وہ لوگ ادھر سے رخصت ہوئے۔ شاہد کو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جوں ہی اٹھے گا روشنی کی زد میں آ جائے گا۔ صبح صادق کا اجالا پھیلنا شروع ہوا تو وہ ہمت کر کے اٹھا۔ نالہ اسی طرح ٹھاٹھیں مارتا بہہ رہا تھا، لیکن صبح کی روشنی میں اسے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا رات کو ہوا تھا۔ اس نے سنبھل کر نالہ پار کیا۔ نالہ پار کرتے ہی وہ بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ امان نے واپسی پر سرور خان کو زمان کی لاش کے ملنے کے متعلق بتا دیا تھا۔ سرور کو زمان کی لاش سے زیادہ اپنی رقم سے دلچسپی تھی۔ رقم کے متعلق امان کے پاس صرف مفروضے تھے۔ اس نے وہ مفروضے سرور کو بتا دیے۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا، مگر اسے اپنی رقم کی فکر تھی۔ اس کے رابطے شروع ہو گئے۔ پولیس والے نے انعام کے لالچ میں امان کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کیا تھا۔ اسے 3 گھنٹے میں ہی اپنی مطلوبہ ویڈیو مل گئی۔ اس نے ویڈیو دیکھی۔ رات 1 سے 3 کے درمیان کل 5 گاڑیاں مری سے اسلام آباد میں داخل ہوئی تھیں۔ ان میں سے 4 گاڑیاں 2 بجے سے پہلے گزری تھیں۔ صرف ایک گاڑی 2 سے 3 کے درمیان گزری تھی۔ یہ وہی سفید کرولا تھی۔ بارش کی وجہ سے کیمرے کا رزلٹ دھندلا گیا تھا۔ اس نے کرولا کا نمبر پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس سے ادھورا نمبر ہی پڑھا جا سکا۔ نمبر سے اتنا کنفرم ہو گیا کہ گاڑی راولپنڈی نمبر کی ہے، لیکن ہندسوں میں صرف پہلا ہندسہ پڑھا جا رہا تھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ شہر میں سینکڑوں کے حساب سے کرولا گاڑیاں موجود تھیں۔ ان میں بھی ایسی 20 گاڑیاں ہو سکتی تھیں جن کا پہلا ہندسہ 3 ہوتا۔ اس نے راولپنڈی شہر میں رجسٹرڈ سفید کرولا گاڑیوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ایسی 53 گاڑیاں نکلی تھیں جن میں سے کوئی ایک اس کی مطلوبہ گاڑی ہو سکتی تھی۔ اس نے مری ٹول پلازے سے 3 دن کا ریکارڈ حاصل کیا۔ اس کی لسٹ 23 گاڑیوں تک محدود ہو گئی۔ ان میں سے اس کی شرائط پر پورا اترتی 9 کرولا گاڑیاں اسی دن مری شہر میں داخل ہوئی تھیں جس دن زمان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا۔ اس نے ان 9 گاڑیوں کے مالکان کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد وہ اپنے مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہد نے مطلوبہ آواز پر کان لگا دیے۔ نالے کی پرشور آواز کی وجہ سے اسے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ گھر کی طرف جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس کا باپ اسے خوشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ رے کہاں گیا تھا تو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ ابا میں ذرا نالے تک چلا گیا تھا، اس نے جلدی سے بہانہ کیا۔ تو آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا تو؟ وہ اس کی طرف اچنبے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس اچانک آنکھ کھل گئی تو میں نے سوچا ذرا نالہ دیکھ آؤں۔ وہ کہتے ہوئے جلدی سے اندر کی طرف بڑھا جہاں اس کی ماں آگ جلا کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ اندر آ گیا۔ اس نے ایک سوئی تلاش کر کے سب سے پہلے موبائل کی دونوں سلاٹس نکالیں۔ ایک سلاٹ میں اس کی توقع کے مطابق میموری کارڈ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ سم اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ دوسرا سیل ڈیڈ پڑا تھا۔ اس کی بیٹری نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے دونوں موبائل محفوظ جگہ پر رکھے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔
اس کی آنکھ دوپہر کو ہی کھلی۔ وہ 12 کوہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ اس کے متعلق اپنے دوست مبشر سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ مبشر کام پر لگا تھا، وہ ایک دیوار پر پینٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ناراضگی سے بولا، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ میرے پاس تیرے لیے ایک دھماکہ دار سرپرائز ہے، تو چھٹی کر، باہر چل کر میں تجھے بتاتا ہوں، وہ ہجانی لہجے میں بولا۔ مبشر اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تاہم کمرے کی ایک ہی دیوار رہتی تھی۔ وہ مکمل کر کے برش صاف کرنے لگا۔ شاہد بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ شاہد اسے پچھلی رات کے واقعات سنا رہا تھا اور مبشر بے یقینی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔